گاڈ از گریٹ. اللہ، ایشور، خدا، گاڈ، بھگوان، رب، یعنی مالک. مالک ہی صرف عظیم ہے. ناظرین، اس وقت سیاسی حالات انتہائی نازک پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں. عمران خان نے جو خط لہرا کر تقریر میں بات کی تھی کہ مجھے دھمکی امیز خط آ گیا، اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا، یا عمران نے یہ تاثر دیا کہ جیسے کو امریکہ نے خط بھیج دیا، جس پر ساری دنیا نے بڑی تنقید کی. میں نے بھی کی. میرا پچھلا پروگرام یا اس سے پچھلا آپ دیکھیں تو میں نے بھی کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امریکہ نے، اس میں نے بلکہ یہ فکرہ کہا کہ کوئی کسی سفیر کے ذریعے، کسی سفارتکار کے ذریعے نہیں، یہ خط ڈائریکٹ میری سمجھ میں نہیں آیا ڈائریکٹ. اچھا، اب بات کیا نکلی؟ بات یہ نکلی کہ وہ خط نہیں تھا. ایکچولی امریکہ میں جو ہمارے سفارت خانہ ہیں، وہاں کے ہمارے ایک سفارتکار کو امریکی عہدیدار نے ایک پیغام کی شکل میں یہ بات کی، اور اس سفارتکار نے اپنی ایک سیکرٹ رپورٹ سبمٹ کی اپنی وزارت خارجہ کو. یہ ہے اصل میں خط کی تفصیل، جسے مجھ سمیت سب نے خط سمجھ کر، امریکی دھمکی میز ڈائریکٹ خط سمجھ کر اس کا خاصا تمسخر اڑایا عمران خان کا. اچھا، اب جو یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ یہ خط نہیں، وہاں ہمارے سفارت خار کو یہ دی گئی ایک میسج ہے، تو اگر یہ بات درست ہے، جیسے میں نے لکھا، اگر امریکی خط سچ ہے، اس کو خط ہی کہہ لیتے ہیں، خط سچ ہے، تو پھر پاکستانی فوج کیا کرے گی؟ اچھا، یہ بات سوچنے سے پہلے یا ڈسکس کرنے سے پہلے کہ پاکستانی فوج کیا کرے گی، پہلے تھوڑا سا بالکل شارٹ سا دیکھ لیں کہ آج تک کرتی کیا رہی ہے. بھٹو نے سٹینڈ لیا، اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی، تو امریکہ نے جب بھٹو کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو قتل کرایا کس سے؟ کرائے کے قاتل کون ہے؟ ہر وقت پرماننٹ اویلیبل ان کو کرائے کے قاتل کون اویلیبل ہے امریکہ کو؟ ہماری فوج، ہماری جوڈیشری. ہماری فوج کہ اس وقت کے سربراہ جنرل ضیاء الحق غدار نے سپاری اٹھائی امریکہ سے، اور امریکہ نے گو ہیڈ دیا، اس نے ایک مارشل لا لگایا اور بھٹو کو ججوں کے ذریعے لٹکا دیا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی سپریم کورٹ لیول کے بھی کسی جسٹس میں کوئی ضمیر یا کوئی ایمان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، آپ وکیلوں سے آپ کو واہ پڑتا ہے، کتنے غلیظ ترین لوگ ہیں یہ، دیہڑی باز کس طرح لوٹتے ہیں کلائنٹس کو دونوں سائڈ پہ. یہی جج بنتا ہے، یہی لٹیرا، یہی اچکا جج بنتا ہے. آج تک امریکہ نے جو بھی کیا پاکستان میں، اس کے لیے کرائے کے بدماش، کرائے کے قاتل کون اویلیبل ہے؟ پاکستان آرمی اینڈ جوڈیشری اینڈ اور بیوروکریسی. آپ یہ دیکھیں، ٹریننگز کرنے سی ایس پی افسران امریکہ جاتے ہیں، فوجی جاتے ہیں، وہاں ان کی بڑی خوفناک ویڈیوز بن جاتی ہیں اور پھر یہ پرماننٹ یہ رقمال رہتے ہیں. یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں ایک بات، کچھ ویسے پے رول پہ آ جاتے ہیں، کچھ انڈر بلیک میلنگ آ جاتے ہیں. ہمارے سسٹم میں سی ایس پی آفیسر کی پوزیشنز پہ نہیں آ سکتا، فوج میں کرنل سے اوپر فوجی نہیں ہو سکتا جو امریکن نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کو دونوں طرح سے دیکھتے ہیں. اگر تو وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ہماری فوج جو ہے اسی طرح کرائے کی قاتل ہے، تو عمران گیا. پھر سمجھیں، یہ فوج نے ہی اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کا ڈرامہ کر کے، فوج نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ان کو اکٹھا کیا سب کو، اور ہمیشہ فوج ہی کرتی رہی ہے. جنرل امید گل کی بات یاد رکھا کریں کہ بے نظیر کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کو ہرانے کے لیے اور کم سیٹیں دینے کے لیے آئی جے آئی اسی نے بنائی. بھٹو کو لٹکانے کے لیے جو ساری یہ جماعتیں اکٹھی کی، تب بھی فوج نے کی. تو سیم پیٹرن ہے. لہذا واقعاتی شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ ان سب کو فوج نے اکٹھا کیے. اب دوسری بات کہ اگر یہ جو ایک تاثر فوج، جنہیں نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، فوج ایک تاثر دے رہی ہے اور کچھ
کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی بھی سامنے اس کے آیا ہے کہ یہ امریکہ سے نکل رہے ہیں اور امریکہ سے نکل کے چائنا کی گود میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہمیں گود میں بٹھائیں، اب آپ بچائیں، اب ہم آپ کے ساتھ کھائیں پئیں گے۔ تو اس کے کچھ ایویڈنس مثلاً ابھی بات کرتے میرے ذہن میں آیا، وہ کیا ہے، یہ جی پی ایس ہے نا، امریکہ کا جی پی ایس، یہ لوگ آپ سب جانتے ہیں جی پی ایس، جو واٹس ایپ آپ کو لوکیشن بھیجنا ہو تو جی پی ایس یوز ہوتا ہے، نیویگیشن سسٹم جو ہے۔ تو چائنا نے اس کے مقابلے پہ اپنا نیویگیشن سسٹم، اس کو غالباً بائیڈو، یس بائیڈو، میرے ذہن میں بائیڈو جو ہے جی پی ایس کے مقابلے پہ اپنا جو انوینٹ کیا تھا، اس سسٹم پر کچھ عرصہ قبل پاکستانی فوج اپنے میزائل سسٹم و دیگر جو بھی اکوپمنٹ ہیں، جنگی ہتھیار ہیں جن کے لیے وہ ایک نیویگیشن سسٹم درکار ہوتا ہے، وہ شفٹ کر دیا تھا جی پی ایس سے بائیڈو پر۔ ایک یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2، چائنا کی طرف واضح جھکاؤ بھی دیکھا گیا ہے فوج کا۔ نمبر 3، عمران خان رشیا گیا ہے اور وہ مکمل طور پہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ آرمی سے کمپلیٹ مشاورت، بلکہ ان کے کہنے پر ہی گیا، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں گیا۔ اچھا، اب یہ باتیں اگر جو دوسرا پہلو دیکھیں، یعنی پہلا پہلو چھوڑ دیں کہ جو یہ کرتے چلے آئے ہیں اب تک، اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اچانک یہ امریکہ کے آگے کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے ہیں ہمارے جرنیل، تو پھر دوسری بات آ گئی۔ دوسری بات کا مطلب پھر یہ ہوا کہ فوج کے اگینسٹ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اینٹی آرمی گینگ یا گروپ تیار ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اس گینگ کے جو مین کردار ہیں، جو بینیفیشریز ہوں گے، جو عہدیدار ہوں گے، جن میں شہباز شریف اور ان کا خاندان اور زرداری اور خاندان، یہ سب خوفناک منی لانڈرنگ کیسز کے ملزم ہیں، بلکہ میں تو مجرم کہوں گا۔ ایویڈنس جو ان کے سامنے ہے وہ تو مجرم ہے، یہ تو کوٹیں ہی ہے نا کہ کمزور آدمی کی جو ہے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی جو ہے فرد جرم خالی صفوں پہ یہ آرڈر شیٹ پہ انگوٹھے لگواتے ہیں، سائن کرواتے ہیں ججز، بہت بڑا جرم کرتے ہیں اور وہ خالی صفحے پہ کرواتے ہیں، بیچارے ملزم کو پتہ نہیں ہوتا فرد جرم عائد ہو چکی ہے اس پہ۔ تو جبکہ یہ شہباز شریف جیسے ملزموں پہ 2-2 سال فرد جرم ہی نہیں عائد ہوتی، وہ ملزم کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے اس تاریخ پر بھی، میرا اس پیشی پر بھی موڈ نہیں ہے، اور وہ فرد جرم ہی عائد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان پر جو کیسز ہوتے ہیں وہ صرف بلیک میلنگ کے لیے ہوتے ہیں، ٹیمپریری بلیک میلنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہمیں بلیک لسٹ اس بنیاد پر کرنے کو پھر رہا ہے، گرے لسٹ سے نہیں نکال رہا، کہ یہ منی لانڈرنگ کے ملزموں کو سزا نہیں دے رہی کورٹس، اور ایف اے ٹی ایف یا اقوام متحدہ یو این او یہ سب کس کے کنٹرول میں ہیں؟ امریکہ کے، مکمل ان کی داشتہ ہیں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ان کی داشتہ ثابت ہوئی ہے، میرے کیسز گئے وہ بھی یو ایس اے جو ہے انہیں دبوائے، جو کچھ بھی ہوا۔ سو اس سچویشن میں یہ بات سمجھنا اور بڑا باریکی سے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ایف اے ٹی ایف، کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ نے پی ڈی ایم کو جو بنوا کر گورنمنٹ دلوانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے ایف اے ٹی ایف کا ایک پریشر تھا ہمارے پاکستان پہ کہ تاکہ یہ کمپلیٹلی انڈر بلیک میلنگ ہو، اور دوسری طرف ان کو گورنمنٹ دلوا دی جائے اور اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا، کیسز میں بھی کلیئر ہو جائیں گے اور ان کے جرم بھی معاف ہو جائیں گے، اور امریکہ جو ہے ان کی جو ہے ایف اے ٹی ایف سے کلیئر کرا دے گا۔ یہ کھیل خاصا گہرا ہے، خاصا گہرا ہے۔ ان ساری معاملات کو، اور اس کے علاوہ میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں بہت ساری باتیں جو ایک اب میں پوری یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا، جو کہ میں بطور ایک صحافی 30 سال سے جو کچھ میں جانتا ہوں، میں کوئی لوکل جرنلسٹ نہیں ہوں، میں انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل بھی اس لیول پہ کہ جنرل مشرف مجھے لے کے گیا انڈیا آگرہ مذاکرات کرنے، میں وہاں بھی اندر بہت کچھ دیکھا۔ جب میں امریکہ کیمپ ڈیوڈ مذاکرات کے لیے جنرل مشرف کے ساتھ گیا تو امریکہ میں رک گیا اور میں نے وہاں اخبارات نکالے اور میں کئی ماہ وہاں رکا اور ان کی اندر کی اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ ان کو بہت سٹڈی کیا، یورپ گیا، دیگر ممالک گیا۔ سو میں نے جو کچھ دیکھا، اور میں عمران خان کی طرح نہیں کہوں گا کہ میں ادھر سے بھی زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں تھوڑا بہت جتنا جانتا ہوں ان سب ممالک کو،
میں نے یورپ اور یہ انڈیا اور جتنے بھی ممالک سارے، امریکہ اور جہاں جہاں میں نے وزٹ کیے اور میں نے بطور ایک صحافی ڈیپ اسٹڈی کی، تو ان سب کی روشنی میں جو میں نے یہ لکھا کہ اب اگر یہ خط سچ ہے تو فوج کیا کرے گی، تو یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فوج واقعی امریکن کنٹرول سے نکل رہی ہے یا نکل چکی ہے یا نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے واقعی چائنا، رشیا اس لابی کو جوائن کر لیا ہے اور طے کر لیا ہے کہ اب امریکن کرائے کے قاتل نہیں رہنا، اب امریکن کرائے کے بدماش نہیں بننا، تو پھر جیسے بھی ہوگا پی ڈی ایم کی شکست ہوگی، مکمل شکست ہوگی، اور انتہائی تیزی سے چند ہفتوں میں کورٹس میں ان سب کو سزا ملے گی۔ اور اگر ہماری آرمی ڈبل گیم کر رہی ہے، چائنا کو اور رشیا کو بھی چکر دے رہی ہے، اندر سے ہے پوری امریکن ایجنٹ، اور انہوں نے ہی پلانٹ کیا ہے رشیا اور چین میں ان کو، جس کے چانسز میرے خیال سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے یہ فوجی بہت بد کردار ہے، بہت غلیظ لوگ ہیں۔ سو یہ جو ہیں اپنے یہ امریکہ سے ٹکر، آپ دیکھیں بھٹو نے تو ٹکر لے لی، نواز شریف نے بھی کہا کہ میں دھماکے کروں گا، جو کرنا ہے امریکہ نے کر لے، عمران نے بھی چلے اسٹیٹ کھول کھلا کے ٹکر لی، اور اپوزیشن کے دور میں بھی اس نے مخالفت کی، میں نے تو ہائی کورٹ ریٹ کی تھی یہ ان کے خلاف، اور ایف آئی آر کی تھی، یہ جو ڈرون حملے تھے، میں تو اس لیول پہ گیا تھا، عمران بھی اس لیول پہ نہیں گیا۔ تو چلے انہوں نے جرت کر لی، کبھی جرنیلوں نے جرت کیا آج تک؟ دیکھیں کہ ضیاء نے کہا کہ ہم نے بھٹو کو پھانسی نہیں لگانا، وہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی ہے، وہ اسلامی نظام بنا رہا ہے، اسلامی بلاک بنا رہا ہے، اسلامی کرنسی کی بات کر رہا ہے، سٹینڈ لیا نہیں لیا۔ مشرف کیا کہتا ہے کہ جی مجھے ٹیلی فون آ گیا تھا امریکہ سے کہ بڑا ماریں گے تمہیں، تو تم ہمارے ساتھ مل کے تو امریکہ مسلمان ملک افغانستان کو مارو، نہیں تو ہم تمہیں بھی ساتھ ہی ماریں گے۔ تو ہم ڈر گئے۔ ان کو پلاٹوں کی، ان کو یاشیوں کی، دیکھیں یہ گنڈے لڑنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جب گنڈے کو خون لگ جائے نا یاشی کا منہ پہ، ان کو بنگلوں میں رہنے کی عادتیں پڑ جائیں، پھر یہ لڑتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں لڑنے والوں کو دور چھاونیوں میں اس لیے رکھا جاتا تھا۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم کو کسی نے کہا جی آرمی چیف آپ کو ملنے آیا، آپ نے اس کو باہر باغ میں بٹھایا، اندر کمرے میں نہیں لایا، انہوں نے کہا اس کو اندر آئے گا، ٹھنڈی ہوا دیکھے گا، وہ دیکھے گا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، اس کو باہر نہیں رکھو۔ پھر ایک دو واقعات ہیں کہ قائد اعظم کو مشورہ جنرل نے دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا جنرل تمہارا کام وہاں پہ سرحدوں پہ لڑنا ہے، پالیسی بنانا یا مشورے دینا نہیں ہے، گیٹ آؤٹ۔ ٹھیک، سو یہ ان کو تو اب لگ گیا خون، تو یہ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ تو جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا کہ ہمیں چونکہ دھمکی دی تھی لہذا ہم نے ان کے ساتھ مل کے مار دیا افغانستان کو، اور پاکستان کے بھی لاکھوں لوگ، یہ تو 80,000 تو ایسے وہ ہے نا جو فگر آئی ہے، یہ لاکھوں میں پاکستان کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ایک مشکوک آدمی یہ پوائنٹ آؤٹ پاکستانی فوج کرتی تھی، اور وہاں پہ ڈرون پڑتا تھا تو وہ پورا سکول ہی گیا، پورا محلہ ہی گیا، پورا ایریا ہی گیا، پورا ہاسپٹل ہی گیا، یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ لہذا پھر میں یہ ریپیٹ کر دوں، اگر امریکی یہ میسج یا دھمکی یا خط جو ہے یہ سچ ہے، اور پاکستان کی فوج ان کی دلہ گیری اور کنٹرول اور کرائے کے بدماشی سے نکل چکی ہے، وہ اس رشین بلاک چائنیز بلاک میں شامل ہو چکی ہے، تو پی ڈی ایم کی پھٹیاں اکھڑ جائیں گی، ان کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، عمران خان بہت طاقتور ہو کے سامنے آئے گا، اور اگر ہمارے جرنیل اندر سے انہی کے ہی ہیں تو پھر عمران کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، اور گورنمنٹ تو خیر کیا رہنی ہے، اس کی زندگی بھی شاید جو ہے وہ اس کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے ہماری اپنی فوج سے۔ آج اتنا ہی ختم کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس اس، اللہ ایشور گاڈ بھگوان رب خدا ہم پر رحم کرے۔